ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے گاؤں میں رواج تھا، جب بھی کسی لڑکے کی شادی ہوتی اسے لوہے کا ایک چھوٹا سا صندوق دیا جاتا جو وہ شادی کی رات دلہن کو دیتا۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ دلہن اس صندوق کو کھول کر دیکھے، اگر وہ اسے دیکھ کر رونے لگی تو وہ بد کردار ہوگی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی۔ جیسے ہی شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے مجھے وہ دیا تو میں نے ہنس کر کھولنا شروع کیا، مگر کھولتے ہی اندر دیکھ کر دل کانپ اٹھا، کیونکہ اس صندوق میں میرے ماضی۔ گاؤں کی فضا بہت خوبصورت اور شفاف تھی۔ اونچی نیچی پگڈنڈیاں اور اونچے پہاڑ، ان پہاڑوں کا سینہ چیر کر بہتی آبشاریں، ساکن پڑی جھیلیں، خوبصورت دوڑتے گھوڑے، دور دور تک پھیلے کھیت اور سرسبزہ۔ یہ تھا میرا گاؤں، اور میں یعنی زمرد تھی اس خوبصورت گاؤں کی باسی۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت ہی ملنسار تھے، بہت اچھے تھے، ہر مشکل میں ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے سے محبت اور اچھے اخلاق سے پیش آنے والے لوگ تھے۔ وہ ہمارے ہاں کالج نہیں تھا، اس لیے جب میں نے اپنا اسکول ختم کیا تو میں آگے پڑھنے کے لیے والدین کی اجازت سے شہر کے ہاسٹل میں رہنے لگی اور وہیں کالج میں داخلہ لے لیا۔ میرے ساتھ ہی میری دو دوستوں نے بھی داخلہ لیا تھا۔ ہم پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹس تھیں۔ ہم نے اب تک کی زندگی بے فکری میں گزاری تھی۔ کالج کا پہلا دن ہر ایک کے لیے خوشیوں بھرا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے کالج میں پہلا دن ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ وہ بہت خوبصورت دن تھا۔ نئی زندگی کی طرف ایک نیا قدم بڑھایا تھا ہم نے۔ شہر کی زندگی ویسے بھی بہت رنگوں بھری ہوتی ہے، اور کالج لائف تو ویسے بھی بے فکری کی اور مستی بھری ہوتی ہے۔ ہمارا کالج کافی بڑا تھا اور یہاں صرف لڑکیاں ہی پڑھتی تھیں۔ ہم نئی امنگیں دل میں لیے کالج میں داخل ہوئے۔ ہم تینوں ایک ساتھ تھے اور کافی پرجوش بھی تھے۔ یہ ہمارا پہلا دن تھا۔ ہر طرف گہما گہمی اور افراتفری تھی۔ ہر کسی کو پہلے دن ٹائم پر کلاس میں پہنچنے کی جلدی تھی، پھر بے شک بعد میں کوئی بھی ٹائم پر آئے یا نہ آئے، مگر پہلے دن وقت پر پہنچنا تھا۔ ہر پل یوں لگتا تھا کہ گویا ایک نئی دنیا میں آگے ہیں ہم لوگ، رنگوں بھری دنیا میں۔ میں، میری دوستوں رابعہ اور خنسا، ہم تینوں ایک ساتھ کلاس میں داخل ہوئے۔ ابھی ٹیچر نہیں آئی تھیں۔ اسکول کی نسبت یہاں کے کلاس روم کافی بڑے اور کھلے تھے۔ ہم ایک ڈیسک پر جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ٹیچر کلاس میں آئیں تو سب لڑکیاں سیدھی ہو کر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ پہلا دن تھا، اس لیے تعارف وغیرہ میں ہی گزر گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہاں ہر طبقے کی لڑکیاں تھیں، پیسے والے بھی اور مڈل کلاس گھرانوں کی بھی، فیشن زیادہ اور اپنی حدود کا تعین کرنے والی بھی۔ ہم بریک ٹائم میں کینٹین آ گئے، کھانے کے لیے کچھ لے کر سامنے ہی کرسیوں پر آ کر بیٹھے اور اب تک کے گزرے وقت پر تبصرے کرنے لگے۔ ہم کالج سے فارغ ہو کر سیدھا ہاسٹل چلے گئے۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر لیٹے ہی تھے کہ ہمارا دروازہ زور سے بجا۔ ہم نے کھولا تو پتہ چلا کہ سامنے والے روم کی لڑکیاں تھیں، ہمارے لیے ساتھ چائے لائی تھیں۔ ہم نے دروازہ کھول کے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں خوش آمدید کہنے آئی ہیں۔ وہ دو لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام دانیہ تھا اور دوسری کا نام سویرا۔ ہمیں وہ دونوں کافی اچھی لگی تھیں۔ ہم نے کافی دیر بیٹھ کر باتیں کیں۔ دونوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کہاں رہتی ہیں اور کب سے یہاں ہاسٹل میں ہیں۔ ہمارے بیچ بہت جلدی ہی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور اب ہم پانچوں کا ایک گروپ بن گیا۔ ہم ساتھ ہی کالج جاتے اور آتے تھے۔ ہمارا گروپ بہت جلد کالج میں مقبولیت پانے لگا۔ سب ہمیں شائننگ سٹارز کے نام سے پکارتے تھے۔ ہم ہر جگہ ساتھ رہنے لگیں۔ انہی دنوں ہمارے کالج میں ایک پروگرام ہوا۔ ہم سب دوستوں نے اس میں حصہ لینے کا سوچا۔ اگر ہم اس میں جیت جاتے تو ہمارا مقابلہ ایک بوائز کالج کی ٹیم سے ہونا تھا۔ ہم نے پورا زور لگایا تیاریوں میں۔ ہم پورا دن لائبریری میں بیٹھے رہتے، کالج ٹائم میں اور پھر واپس ہاسٹل آ کر بھی ہم تیاری کرتے۔ ایک ہفتے کی انتھک محنت کے بعد بالآخر آج وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ ہم اگلے دن جلدی سے کالج کے لیے نکل پڑے۔ دوسرے پیریڈ میں ہم سٹاف کے ساتھ اپنے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ شام تک ہماری واپسی ہوئی۔ ہمیں اگلے راؤنڈ کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ ہم کافی خوش اور پرجوش تھے۔ 2 دن بعد ہم پھر مقابلے میں حصہ لینے گئے۔ اس بار یہ ایک آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ ہم پچھلے بنے روم میں تھے کہ ایک دم لڑکوں کا ایک گروپ بھی وہاں آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر مقابلے میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ میرے قریب ہی ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کا نام اس نے ظفر بتایا تھا۔ وہ بھی شاید کسی گاؤں کا تھا اور یہاں پڑھائی کرنے آیا ہوا تھا، مگر وہ ہاسٹل کی بجائے اپنے چچا کے گھر رہتا تھا۔
इतनी तफसील उसने वहीं खड़े खड़े बताई थी। खैर, मुकाबले से फारिग होकर हम जाने लगे तो किसी ने आवाज़ देकर मुझे रोक दिया। मैंने मुड़कर देखा तो वो ज़फ़र था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे अपना नंबर दिया और कहा कि मुझसे राब्ते में रहना। मैंने उस वक्त जान छुड़ाने के लिए उससे नंबर लेकर अपने बैग में रख लिया और हॉस्टल वापस जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अगले दिन कॉलेज में हमारे ग्रुप के सीनियर्स के साथ थोड़ी मुठभेड़ हो गई थी। हमारा मूड सारा दिन काफ़ी ख़राब रहा। कॉलेज में तो हम उन्हें कुछ न कह पाए क्योंकि वो सीनियर थे और हम कॉलेज में कोई मसला भी नहीं चाहते थे, इसलिए अब हम उनसे किसी तरह बदला लेने का सोच रहे थे। तभी मुझे ज़फ़र का ख्याल आया। मैंने उठकर अपना बैग खंगाला और फिर उसका नंबर बिलाखिर मुझे मिल ही गया जो उसने उस दिन मुझे वापसी पर दिया था। मैंने जल्दी से अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा कि अब हम उनसे बदला लेंगे। फिर मैंने उसका दिया गया नंबर डायल किया तो तीसरी बेल पर उसने फ़ोन उठा लिया। जी कौन? दूसरी तरफ से उसने पूछा तो मैंने अपना तारुफ करवाया और पूछा कि ज़फ़र बात कर रहे हैं? तो उसने कहा हाँ, मैंने आपको पहचान लिया, बताएं हमारी याद कैसे आ गई? खैरियत से फ़ोन किया था। मैंने कहा जी बस थोड़ा काम था तुमसे। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। उसके कहने पर मैंने उसे तफसील सारी सिचुएशन बताकर मदद मांगी तो उसने कहा कि ठीक है, कल सामने वाले कैफ़े पर आ जाना, हम मिल लेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ये तो मिलने का कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि ओके बोल दो। मैंने उन्हें हाँ कह दी। फिर हम अगले दिन उससे मिलने जाने का प्लान करने लग गईं। हमने तय किया कि उससे सिर्फ मैं मिलूंगी, बाकी सभी पास एक टेबल पर बैठकर इंतज़ार करेंगी। उसके बाद हम सो गए। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी थी तो मैंने सुबह उठते ही नाश्ता किया और सबको उठाया। इसके बाद प्लान के मुताबिक हम उससे मिलने कैफ़े में चले गए। वहाँ पहुँचते ही मुझे पता चला कि वो पहले से आया हुआ था। मेरी दोस्तें पास वाले टेबल पर बैठ गईं और मैं उसकी टेबल की तरफ बढ़ गई। मुझे देखते ही वो खड़ा हो गया और सलाम करके मुझे बैठने को कहा तो मैं बैठ गई। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या लूँगी, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नाश्ता करके आई हूँ। फिर हमने आपस में प्लान डिस्कस किया। उसके बाद हम सब वापस आ गए। जब हम वापस आ रहे थे तो उसने कहा कि इस तरह अपने दोस्तों को चौकीदारी के लिए लाने की ज़रूरत तो नहीं थी, आपको मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगले दिन सुबह हमने प्लान के मुताबिक सीनियर से जाकर सॉरी कर लिया, जिससे वो काफ़ी मगरूर हो गए, मगर अभी हमें सब्र से काम लेना था। मैंने और मेरी दोस्तों ने रात के प्लान को एक बार फिर दोहराते हुए हाई फाई दी एक दूसरे को, और फिर जैसे ही रात हुई हम अपने रूम से बाहर निकले और बाहर झांका। कॉरिडोर में सन्नाटा छाया हुआ था। हमने अपने हाथ में पकड़े औजारों को देखा और दबे कदमों सीनियर्स के रूम की तरफ बढ़ने लगे। हम में से एक ने दरवाज़ा खोला और एक ने टार्च हाथ में पकड़ रखी थी। हम सब अंदर आए और एक एक बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे और फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। इस सब से फारिग होकर हम तेज़ी से वहाँ से बाहर निकले और अंदर आकर ज़फ़र को मैसेज किया कि काम हो गया है। ज़फ़र और उसके दोस्तों ने हमारी बहुत मदद की थी। उन्होंने हॉस्टल के कैमरे को कुछ देर के लिए ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से हमें पकड़े जाने का कोई खदशा नहीं था। अगली सुबह बहुत मज़ा आने वाला था। मैं और मेरी दोस्तें जब तैयार होकर कॉलेज के लिए निकले तो एक तरफ झमघट्टा लगा हुआ था। हम करीब गए तो देखा कि सीनियर्स बहुत शदीद गुस्से में थे, क्योंकि पिछली रात हमने उनके खूबसूरत हेयर स्टाइल्स का सत्यानाश जो कर दिया था। हम सब बेहद खुश हुए दिल ही दिल में, क्योंकि वो लोग पूरे कॉलेज का जीना हराम करके रखते थे। अब इनकी बारी थी शर्मिंदा होने की। इन्हीं दिनों की बात है कि हमारे पेपर्स का ऐलान हो गया। हमारे पास बस 1 महीना था और इसके बाद पेपर्स थे। हम पूरे दिल से पेपर की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। बीच में कभी कभी ज़फ़र से भी बात हो जाती थी। एक दिन उसका मैसेज आया कि वो गांव जा रहा है। उसने बताया था कि वो हमारे गांव के करीब ही एक गांव में रहता है। हम सब उससे मिलने गए और उसका शुक्रिया अदा किया। जाते जाते उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम जैसी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। मुझे भी वो अच्छा लगता था। हम अपने पेपर्स देकर जब फारिग हुए तो गांव जाने के लिए सामान बांध लिया। हम छुट्टियां सारी गांव में गुजारने वाले थे। हमने घर को बहुत याद किया था और हमें यकीन था कि घर जाकर हम हॉस्टल को भी बहुत याद करेंगे। हम गांव के लिए दिन में ही निकल गए थे। मेरे बड़े भाई हमें लेने आए थे। गांव की फ़ज़ा में आते ही एक सुकून सा रगो पैर में उतरने लगा। जो हम गांव के करीब पहुंच रहे थे,
ہم مزید بے صبرے ہوتے جا رہے تھے۔ میری دوستیں راستے میں اپنے اپنے گھروں میں اتر گئیں۔ پھر ہم اپنے گھر پہنچے تو ماں بابا دروازے پر ہی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ سب سے مل کر میں اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آئی اور کھانا کھایا۔ رات گئے تک سب سے باتیں کیں اور پھر سونے چلی گئی۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ میرے فون کی میسج بیل بجی۔ اس وقت بھلا کون میسج کر رہا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو وہ ظفر کا میسج تھا۔ اس وقت وہ کیوں میسج کر رہا تھا؟ میں نے وقت دیکھا، رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے میسج کھولا تو وہاں لکھا تھا ویلکم بیک۔ میں حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتا کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ میں نے یہی بات اسے میسج کر کے بھی پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں شام میں آلیان کے ساتھ دیکھا تھا۔ آلیان میرا بھائی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے بھائی کا دوست ہے۔ یہ کیسا اتفاق تھا ویسے؟ خیر، ہم دونوں رات دیر تک میسج پر بات کرتے رہے۔ اگلے دن صبح میں تھوڑا دیر سے اٹھی، آنکھیں رت جگہ کی چغلی کھا رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر ناشتہ کیا اور باہر آ گئی۔ اپنے دوستوں کی طرف گئی، ان سے مل کر میں اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ خالہ کا گھر کافی دور تھا اور رات میرا وہیں رہنے کا ارادہ تھا۔ میں ان کے گھر پہنچی تو دروازہ خالہ کے چھوٹے بیٹے نے کھولا۔ وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور میری خالہ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں اندر گئی اور خالہ سے ملی۔ وہ میری دوستوں جیسی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دوست تھے۔ میں نے رات وہیں گزاری اور اگلی صبح وہاں سے نکل کر گھر کی طرف جا رہی تھی تو راستے میں ہی مجھے ظفر نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھا اور سلام دعا کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں، وہ بھی اتنی صبح۔ تو میں نے بتایا کہ میں اپنی خالہ کے گھر رہنے آئی تھی، اب واپس جا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ چلو آؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم دونوں پھر سارے راستے باتیں کرتے ہوئے آئے۔ میرے گھر کے قریب پہنچ کر اس نے خدا حافظ کہا اور میں اندر چلی گئی۔ گاؤں میں میرے دن کافی اچھے گزر رہے تھے کہ جلد ہی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور ہمیں واپس ہاسٹل جانا پڑ گیا۔ ہم سب دوستوں نے گھر والوں کو الوداع کہا اور ہاسٹل کے لیے نکل گئے۔ ہمارے ساتھ بھائی تھے، ہمیں ہاسٹل چھوڑ کر وہ چلے گئے تو ہم تینوں اپنے روم میں واپس آئیں اور سامان سائڈ پر رکھا۔ باقی لڑکیاں بھی واپس آ چکی تھیں۔ رات کھانا کھا کر ہم سو گئے کیونکہ سفر کی تھکن بھی تھی تو ہم صبح فریش کالج جانا چاہتے تھے۔ ہمارے کالج کے دن کافی اچھے گزر رہے تھے اور میری اور ظفر کی ملاقاتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ اکثر ظفر ہمارے کالج کے باہر آ جاتا اور ہم دونوں کہیں گھومنے چلے جاتے اور اکثر اوقات ہم دن کا ایک بڑا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزار دیتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں وقت کے گزارنے کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ بالکل ہم اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے ملتے اور رابطے میں رہتے تھے۔ اس سب میں ہمارے فائنل امتحان آ گئے۔ ہمیں اپنے امتحانوں کی تیاری کی فکر لگ گئی۔ ہم سب دوستوں نے مستی وغیرہ چھوڑ کر صرف پڑھائی کرنے کا عہد کیا اور اپنے امتحانوں کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ امتحان سے بالکل ایک دن پہلے میرے گھر سے کال آئی کہ انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے اور میرے امتحانوں کے بعد شادی کر دیں گے۔ میں گھر والوں کی بات سن کر بالکل ہی پریشان ہو گئی کہ ایسے کیسے میری شادی طے کر دی، وہ بھی اتنی جلدی، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ بالکل یہ خبر مجھے امتحان سے ٹھیک ایک دن قبل دی گئی تھی اور اب یہ حال تھا کہ صبح پیپر تھا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اس ایک خبر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا اور ظفر کو میسج کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اسے پوری بات بتائی کہ میرے گھر والوں نے کس طرح بنا مجھے بتائے اور بنا مجھ سے پوچھے میری شادی طے کر دی، اور وہ بھی اتنی اچانک۔ میری پوری بات سن کر کچھ دیر تو وہ بھی بالکل چپ رہ گیا۔ پھر اس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ وہ تمہارے پیرنٹس ہیں، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ تم بالکل پریشان مت ہو، ابھی صرف اپنے امتحانوں پر توجہ دو۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہم پیدل ہی سڑک پر چلنے لگے۔ آدھی رات کو اس طرح چلنا کافی اچھا لگ رہا تھا اور اس وقت وہاں اس طرح چلتے ہوئے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ آخری بار تھی جو میں اتنی بے فکری سے اس کے ساتھ اس طرح چل رہی تھی۔ اگلی صبح پیپر تھا۔ ہم سب تیار ہو کر جلدی سے ایگزام ہال میں پہنچ گئے۔ میرا دماغ ابھی بھی گھر والوں کی باتوں پر لگا ہوا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے دوستوں کو کچھ نہ بتایا تھا۔ پیپر جیسے ہی ختم ہوا ہم سب کینٹین میں چلے گئے۔ پھر تبھی میں نے انہیں بتایا کہ میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی ہے اور امتحانوں کے فوراً بعد میری شادی ہے۔
उन सब के मुंह से निकला कि क्या। इसी परेशानी में इम्तिहान दिया और गांव वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हॉस्टल और कॉलेज को बहुत ही बोझल दिल से अलविदा कहा और जफ़र से मिलकर उसे भी खुदा हाफिज कहा। एक बार फिर हम गांव की तरफ गामजन थे। दिल में सिर्फ एक धड़का था कि घर वालों ने न जाने किसे पसंद किया हो मुझसे शादी करने के लिए। मैंने घर आकर माँ से पहला सवाल यही किया तो उन्होंने बताया कि हमारे दूर पार के रिश्तेदार हैं कोई, उन्हें शादी की काफ़ी जल्दी है, इसलिए इतनी जल्दी सब तय कर लिया। मैंने कुछ न कहा। फिर मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैंने सारी शॉपिंग और तैयारियां अपनी खाला के ज़िम्मे छोड़ दी। पता नहीं क्यों मगर मेरा इस सब में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मैं कहीं दूर चले जाना चाहती थी जहां सिर्फ सुकून हो, और वो जगह मुझे अच्छे से पता थी। वो मेरे ख्वाबों की दुनिया थी। जब भी मैं परेशान होती थी तो आंखें मूंद कर खुले आसमान तले लेट जाती और अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में परवास करने लगती, जहां मैं एक बेहतरीन राइटर होती हूँ और एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी। रंगों की दुनिया हमेशा से बेहद पसंद रही थी मुझे। कुछ दिन थे बस और फिर मेरी शादी हो जानी थी। मेरी सारी दोस्तें शादी में आ रही थीं। मैंने शादी की किसी तैयारी में हिस्सा न लिया। मेरी खाला ने मेरी ये बात महसूस कर ली और मुझसे पूछा कि क्या हुआ है आखिर। मैंने कहा कुछ नहीं, ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ हो तो जल्दी रहा है, मगर वैसे भी तो एक न एक दिन शादी तो होना ही थी ना, तो अगर अभी हो रही थी तो इसमें बुराई ही क्या है। मगर यही बात मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्यों खुश नहीं हो पा रही थी इस सब से। मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार अपनी दोस्तों से मिल लेती हूँ, तो मैंने सबको इकट्ठा होने का कहा और हम अपनी मखसूस जगह पर मिलने के लिए पहुँच गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी हमें बैठकर बातें करते हुए कि वहाँ जफ़र भी आ गया। मैंने तो उसे नहीं बुलाया था, फिर वो वहाँ कैसे था मुझे समझ नहीं आई। मुझे उलझन में देखकर उसने बताया कि वो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया था, तो जाते हुए तुम्हें देख लिया तो तुम लोगों की तरफ आ गया। फिर वो हमारे ही साथ बैठ गया। हम सब ने खाना खाया और फिर शाम तक बातें करते रहे। फिर मेरी दोस्तें तो चली गईं, मगर मैं और जफ़र वहीं बैठे रहे। अगले दिन मेरी शादी थी। मुझे तैयार किया गया। मेरी दोस्तों के बकौल मैं बहुत अच्छी लग रही थी। खैर रुखसती का वक्त आ गया। मैं सबसे मिलकर गाड़ी में बैठ गई और अपने ससुराल रवाना हो गई, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। सारा रास्ता मैं एक नामालूम सी उदासी के हसार में रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ससुराल पहुंचकर उन्होंने मुख्तलिफ रस्में शुरू कर दी। मैं जल्द ही सबसे उकता गई तो मेरी बेजारी देखकर मेरी सास ने सबको रस्में रोकने का कहा और मेरी एक नंद से कहा कि दुल्हन को कमरे में छोड़ आए ताकि वो आराम कर सके। हमारे गांव में रवाज था जब भी किसी लड़के की शादी होती उसे लोहे का एक छोटा सा संदूक दिया जाता जो वो शादी की रात दुल्हन को देता। गांव वालों का कहना था कि दुल्हन इस संदूक को खोल कर देखे, अगर वो इसे देखकर रोने लगी तो वो बदकिरदार होगी। मुझे इस बात पर हैरत होती। जैसे ही शादी की पहली रात मेरे शौहर ने मुझे वो दिया तो मैंने हंसकर खोलना शुरू किया, मगर खोलते ही अंदर देखकर दिल कांप उठा, क्योंकि इस संदूक में मेरे माजी की यादें बहुत सी तस्वीरों की शक्ल में मौजूद थीं। मैंने वो तस्वीरें देखकर डरते डरते नज़र उठाकर अपने शौहर को देखा तो उसने मुझे कहा कि ये सारी तस्वीरें तुम्हारी और जफ़र की मुख्तलिफ जगहों पर ली गई मुलाकातों की हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम जफ़र को कैसे जानते हो और तुम्हें इस सब के बारे में कब से पता है। उसने बताया जफ़र उसका दूर पार का रिश्तेदार है और ये सब तस्वीरें मैंने उसके मोबाइल से ही ली हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों एक लंबे अरसे से एक दूसरे से मिल रहे हो। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि देखो, जैसा तुम सोच रहे हो हमारे बीच वैसा कुछ नहीं, हम बस एक अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। फिर मैंने उसे 1000 वजाहतें दी और मिन्नतें की, मगर उसने मेरी एक बात न सुनी। उसने कहा कि मैं तुम्हें कल सबके सामने तलाक दूंगा और ये भी बताऊंगा कि तुम कैसी लड़की हो। मैंने पूरी रात शदीद परेशानी में काटी। उसने अपने कहे के मुताबिक अगली सुबह सबके सामने तलाक देते हुए मेरे और जफ़र की तस्वीरें भी दिखाईं। उसने पूरे गांव के सामने मुझे जलील करके रख दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही थी। मेरे घर वालों ने मेरी तरफ दूसरी निगाह भी नहीं डाली। मेरी खाला मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चली गईं। मैं जो इस गांव में सर उठाकर जीती थी, अब घर में कैद होकर रह गई थी। गांव की औरतें बहाने बहाने से मेरी खाला के घर के चक्कर लगाकर मुझे बातें सुनाने का फरीज़ा गाहे बगाहे अंजाम देती रहीं। मैं इस सब से बहुत तंग आ गई थी।
میں روز روز کی اس ذلت سے تھک چکی تھی کہ ایک دن میری دونوں دوستیں میرے گھر آئیں اور مجھے کہا کہ ظفر تم سے ملنا چاہ رہا ہے۔ میں نے یہ سن کر انہیں منع کر دیا کہ مجھے اس سے بالکل نہیں ملنا، میں اس سے کیسے نظر ملا پاؤں گی؟ ہم دونوں کا نام ایک ساتھ جوڑنے والا میرا شوہر ہی تھا، تو اب میں کیسے اس کا سامنا کروں گی؟ پھر اگلے کئی دن گزر گئے کہ ایک شام میری خالہ نے مجھے کہا کہ دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم لوگوں کی زبانیں بالکل بند نہیں کر سکتے، تم لوگوں کی وجہ سے کب تک خود کو گھر میں بند رکھو گی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مگر اب مجھ میں لوگوں کی باتیں سننے کی ہمت نہیں رہی۔ بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا میری شادی کو ٹوٹے ہوئے، مگر میں اب تک اس سانحہ کے حصار میں تھی۔ میرے لیے تو جیسے ساری خوشیاں ہی مر گئی تھیں۔ میں دن بھر بیٹھی دیواروں کو ہی تکتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میری خالہ خود ہی زبردستی مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئیں۔ میں ایک لمبے عرصے بعد گھر سے نکلی تھی۔ میں کیسے لوگوں کا سامنا کر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ لوگوں کی تحقیر بھری اور طرز بھری نظریں مجھے زمین میں زندہ گاڑ رہی تھیں۔ ابھی ہم ایک بازار میں داخل ہی ہوئے تھے کہ میری نظر میرے سامنے کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ ظفر ہی تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو تیزی سے میری طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹ جاتی اس نے مجھے روک دیا اور کہا کہ پلیز میری بات سن لو۔ میں نے کہا کہ کیا سنوں؟ تمہارے کزن نے تمہارے ہی موبائل سے ہماری پکچرز لے لیں اور شادی کی صبح سب کو دکھا کر مجھے سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ میرا یقین کرو مجھے سب کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کب اس نے میرا موبائل استعمال کر کے اس میں سے تصویریں دیکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اور میں یہ بھی بالکل نہیں جانتا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ میری وجہ سے تمہاری بھی بدنامی ہوئی بہت۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے پریشان رہا، تبھی تمہاری دوستوں سے بات کر کے کہا کہ کسی طرح ہماری ملاقات کروا دو، مگر تم نے ہی منع کر دیا، اس لیے میں نے تمہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس کی بات سن کر پھر واپس مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ اور میں گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے خالہ کو ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تم اس سے ایک وجہ سے اپنی باقی کی زندگی تو مت خراب کرو نا۔ میں نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ کچھ وقت گزرا کہ ایک دن میری ماں مجھ سے ملنے آئیں۔ میں ان کو دیکھتے ہی ان کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئیں اتنا عرصہ؟ پھر میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کافی بیمار نظر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے باپ اور بھائیوں سے چھپ کر یہاں آئی ہوں تمہیں سمجھانے۔ بیٹا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب آگے کا سوچو۔ مجھے ظفر ملا تھا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ دیکھو میرا کیا ہے، میں آج ہوں کل نہیں، تم آخر کب تک اپنی خالہ کے گھر رہو گی؟ وہ تم سے کہتی نہیں، مگر محلے کی عورتیں ہر وقت اسے تمہارے طعنے دیتی ہیں۔ تو میری بات مان لو بیٹا، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ماں کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں بھی اب اس سب سے بہت اکتا گئی تھی۔ پھر ایک دن ماں دوبارہ آئی اور کہا کہ ظفر نے تمہارا رشتہ بھیجا ہے اپنے گھر والوں کے ہاتھ، تمہارے باپ بھائی تو ابھی کھڑے کھڑے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہیں، تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ ماں کے سوال پر میں نے ان کی طرف دیکھا، بھلا میں اس سب میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ جو آپ کا فیصلہ وہی میرا۔ میرے منہ سے جو جواب سن کر وہ بہت خوش ہو گئیں۔ پھر ایک ہفتے کے اندر اندر میری شادی کی تاریخ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں ایک بار پھر دلہن بننے کے لیے تیار ہونے لگی۔ میں نے زیادہ اہتمام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ سادگی سے ایک شام ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا اور میں رخصت ہو کر ظفر کے ہمراہ اس کے گھر میں آ گئی۔ اس کی ماں بہنیں شاید اس رشتے سے زیادہ خوش نہیں تھیں۔ کسی نے بھی میرے سے کچھ خاص بات نہ کی، سیدھا مجھے کمرے میں لا کر بٹھا دیا اور اس کے بعد مجھے کوئی نہیں دیکھا۔ پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا، مگر کسی نے بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے کانوں میں بھی گاؤں والوں کی باتیں ضرور پڑی ہوں گی۔ میں نے تھک ہار کر اپنا سر بیڈ کی پشت سے ٹکا دیا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ظفر دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا میرے سامنے آیا۔ میرا دل عجیب طرز پر دھڑکنے لگا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا تھا۔ میری کیفیت دیکھ کر ظفر دھیرے سے مسکرا اٹھا اور بولا کہ تم پرسکون ہو کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں آرام سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا
کہ کیا کچھ چاہیے، تو میں نے کہا ہاں مجھے پیاس لگی ہے کافی، ایک گلاس پانی پلا دو۔ تو وہ اٹھ کر گیا اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے آیا۔ میں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ پھر ظفر نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والے فی الحال اس شادی سے زیادہ خوش نہیں ہیں، مگر پریشان مت ہو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں ویسے بھی شہر میں ہوتا ہوں زیادہ تر نوکری کے سلسلے میں، تو میں تمہیں اپنے ساتھ ہی وہاں لے جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پچھلی زندگی کی ساری تلخیوں کو بھلا کر میرے ساتھ ایک خوشیوں بھری نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں اس کی بات سن کر سر ہلا کر رہ گئی۔ ایک دن بعد ولیمہ تھا۔ اس فنکشن کو میں نے خوب انجوائے کیا۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے خوشیوں کی راہ گزار پر لے کر چلتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھے ظفر کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف تشکر بھری نظریں اٹھا دیں۔